دیور کے قتل کے الزام میں مجھے جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہی نہیں، مجھ پر بدکاری کا الزام لگا کر شوہر کی نظروں سے بھی گرا دیا گیا۔ جیل کے سیل میں قرانٹ اور سخت چہروں والی عورتیں بھری ہوئی تھیں۔ صرف 19 سال کی عمر میں ایک نئی بے رحم دنیا میرے سامنے تھی۔ میرا نام زینب ہے۔ کہتے ہیں کچھ لوگ اپنی قسمت میں آزمائشیں پیدائش کے وقت سے ہی لکھوا کر لاتے ہیں۔ میرا شمار بھی شاید انہی لوگوں میں تھا۔ ابھی 10 سال کی تھی کہ پیار کرنے والے ماں باپ ایک حادثے میں دنیا سے اٹھ گئے۔ تایا اور تائی نے میری کفالت کا ذمہ اٹھا لیا۔ تایا کے اپنے مالی حالات بھی کچھ خاص اچھے نہ تھے۔ ان کے اپنے بھی 4 بچے تھے۔ ان حالات میں جب انہوں نے میری ذمہ داری اٹھائی تو تائی جان کو بالکل بھی اچھا نہ لگا۔ تایا کی سخت مزاجی اور خاندان کی نظروں کا خیال کر کے وہ خاموش تو ہو گئیں، لیکن اس کا بدلہ انہوں نے میرے ناتواں وجود سے ساری عمر لیا۔ دن بھر میں بھاگ بھاگ کر ان کے حکم کی بجا آوری کرتی، ننھے ہاتھوں سے سارے گھر کے کام کرتی، پھر بھی ان کی تیوری کے بل کم نہ ہوتے۔ ہمیشہ اپنے بچوں کا بچا کھچا مجھے کھانے کو دیتی، دن بھر مجھے احسان جتاتی کہ میں ان کے ٹکڑوں پہ پل رہی ہوں، اور میرے ماں باپ ایک عذاب کی صورت مجھے ان پر چھوڑ گئے ہیں۔ میرے ننھے دماغ نے ان کی باتوں کو بجا سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ میں بھاگ بھاگ کر سارا دن انہیں خوش کرنے کی کوششوں میں ہلکان ہوتی رہتی، اور کسی روز اگر وہ مجھے جھڑکیاں نہ دیتی یا خاموش رہتی تو میں اسی کو ان کی خوشی سمجھ کر بہت خوش ہو جاتی۔ میرے دل میں اپنے خدا سے یا دنیا سے یا تایا تائی سے کوئی شکوہ یا گلہ نہ تھا۔ یوں وقت گزرتا گیا اور میں بڑی ہوتی گئی۔ گھر میں جب بھی رشتہ دار آتے تو میری تابعداری اور خوبصورتی کے بارے ضرور باتیں ہوتی۔ سبھی کہتے کہ میں اپنی مرحومہ ماں جیسی حسین دکھتی ہوں۔ میں ان تعریفوں کو سنتی تو دل میں خوش تو ضرور ہوتی، لیکن کچھ ظاہر نہ کرتی۔ انہی دنوں تایا کی بڑی بیٹی کے رشتے والوں نے گھر پر آنا جانا شروع کر دیا، لیکن 2 بار ایسا ہوا کہ وہ لوگ جو تایا کی بیٹی کو دیکھنے آئے انہوں نے مجھے پسند کر لیا اور میرے رشتے کے لیے سوال کر دیا۔ تائی کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور مجھے سختی سے تنبیہ کر دی گئی کہ آئندہ ایسے آنے والے مہمانوں کے سامنے نہ آؤں۔ تائی نے جب یہ مسئلہ تایا کے سامنے رکھا تو تایا بھی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ ظاہر ہے انہیں اپنی بیٹی کے لیے دل میں زیادہ محبت تھی اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کی کمزورتی اس کی قسمت کے آڑے آئے۔ اچانک ایک روز تایا جب دفتر سے آئے تو انہوں نے مجھے اور تائی کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ بغیر کوئی لمبی چوڑی تمہید باندھے انہوں نے کہا، دیکھو بیٹا، تم چھوٹی سی تھی جب تم اس گھر میں آئی، میں نے کوشش کی کہ تمہارا خیال رکھ سکوں، لیکن میرے سب حالات تمہارے سامنے ہیں۔ میں تو اس قابل بھی نہیں کہ اپنی بیٹیوں کو بھی دھوم دھام سے بیاہ سکوں۔ تمہارے مرحوم ماں باپ بھی تمہارے لیے کچھ چھوڑ کر نہیں گئے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں جلد از جلد تمہارے فرض سے فارغ ہوں اور اپنی زندگی میں ہی تمہیں تمہارے گھر کا کر دوں۔ تائی اور میں آنکھیں کھولے حیرت سے ان کے اچانک حملے کو دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ بولے، دیکھو بیٹا، میرے دفتر میں میرا ایک دوست ہے، اس کا بھانجا سعودی عرب میں کام کرتا ہے، گھر کی ذمہ داریاں اٹھاتے، اس کی عمر تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے، لیکن وہ مالی لحاظ سے اچھا ہے۔ میں نے خاندان اور کنبے کے بارے میں چھان بین کروا لی ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ وہ بغیر کسی جہیز کے رشتہ کرنے کو تیار ہیں۔ کل وہ تمہیں دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اچھے طریقے سے تیار ہو کہ ان کے سامنے پیش ہو تاکہ تمہاری قسمت کھلے اور میں بھی اپنی ذمہ داری سے جلد از جلد فارغ ہو سکوں۔ میں بھلا کیا کہنے کے قابل تھی۔ میں نے کہا، تایا، جو آپ میرے لیے بہتر سمجھیں وہی کریں۔ اتنا کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے سوچا مجھے خوش ہونا چاہیے، لیکن دل میں جیسے بالکل خاموشی سی تھی۔ مجھے اپنی قسمت پر یقین نہ تھا۔ ایک خوف اور ایک اندیشہ سا دل بھر طاری تھا۔ نہ جانے کون لوگ ہیں اور اس طرح اچانک وہ رشتہ داری کرنے پر کس طرح سے راضی ہو گئے ہیں، لیکن میں یہ سب باتیں کسی سے کہہ نہ سکتی تھی۔ تایا اور تائی کے بحث کرنے کی آوازیں کافی دیر تک آتی رہیں۔ شاید تائی کو بھی یقین نہ تھا کہ میرے لیے کوئی اچھا رشتہ بھی آ سکتا ہے، لیکن نہ جانے کیا کہہ کر تایا نے ان کو قائل کر لیا کہ وہ خاموش ہو گئیں۔ اگلے ہی روز 4-5 لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آئے، جن میں ایک عمر رسیدہ خاتون، 2 تیز ترار لڑکیاں اور 2 مرد تھے۔ جب میں چائے کا سامان لے کر کمرے میں گئی تو سب نے مجھے خاموش نظروں سے جانچا۔ دل ہی دل میں گھبراتی میں چائے دے کر کمرے سے باہر آ گئی۔ 2 دن بعد پتہ چلا کہ ان لوگوں نے مجھے پسند کر لیا ہے اور وہ رشتے پر راضی ہیں۔ یوں چند ہی دنوں میں سادگی سے نکاح کر کے میں تایا کے گھر سے عارف کی بیوی بن کر اس کے گھر میں منتقل ہو گئی۔ عارف کا گھر ہی نہیں، کنبہ بھی بہت بڑا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کا سب سے بڑا اور کماؤ بیٹا تھا۔ اس سے چھوٹے اس کے 2 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ اس سارے کنبے کی کفالت وہ خود ہی کر رہا تھا۔ یہ 2 منزلہ مکان تھا۔ اوپر کی منزل میں کرایہ دار رہتے تھے اور نیچے سارا کنبہ رہائش پذیر تھا۔ مجھے بھی ایک چھوٹا سا کمرہ دے دیا گیا۔ عارف مجھ سے عمر میں کافی بڑا تھا، لیکن خوش شکل اور صحت مند مرد تھا۔ پہلے ہی روز اس نے مجھے سمجھا دیا کہ اس گھر کا سارا نظام اس کی ماں کے ہاتھ میں تھا
اور وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کسی صورت برداشت نہ کر سکتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے بہن بھائی بھی اس کے لیے اولاد کی طرح ہیں اور مجھے بھی ان سب کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھنا ہوگا۔ اسے میرے رشتے میں یہی چیز بھائی تھی کہ میرے پیچھے کوئی بڑا میکا یا بہن بھائی ماں باپ نہیں تھے، اس لیے میں اسی خاندان اور کنبے کو اپنا سمجھ کر یہاں پر دل لگاؤں گی۔ گویا میری یتیمی پر ترس اس لیے کھایا گیا تھا کہ ایک ایسی لڑکی لائی جا سکے جو کمزور بیک گراؤنڈ کی ہو اور سارے خاندان کی خدمت اور تابع داری میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے۔ خیر، میرے لیے تو خدمت اور تابع داری کوئی مسئلہ ہی نہ تھی، میں نے تو ساری عمر ایسے ہی ماحول میں گزاری تھی، تو اب بھی میرے لیے کیا مسئلہ تھا؟ اگر مجھے عزت کی چھت اور روٹی مل رہی تھی تو مجھے خدمت کرنے میں کوئی عار نہ تھا۔ شادی کے بعد عارف صرف 1.5 ماہ تک میرے ساتھ رہا۔ اس دوران تو اس کے گھر والوں کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہی تھا۔ شادی کے 2 ہی روز بعد مجھے گھر کے کاموں میں لگا دیا گیا تھا۔ مجھے میری ذمہ داریاں سمجھا دی گئی۔ دیوروں اور نندوں کا ناشتہ کھانا اور کپڑے لتے کا خیال رکھنا سب میری ذمہ داری تھی، اور ظاہر ہے ماں باپ کی خدمت تو تھا ہی میرا کام۔ میں نے پوری ہمت اور دل جمعی سے کام کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ شروع میں تو سب نے مجھ سے کچھ بہت زیادہ فرمائشیں بھی نہ کی۔ عارف بھی میری تابع داری اور کم گوئی کو دیکھ کر خاصا مطمئن تھا۔ پھر اس کی چھٹی ختم ہوئی تو وہ واپس سعودی عرب چلا گیا۔ میرا بہت جی چاہا کہ وہ کم از کم جاتے ہوئے مجھے بھی کچھ خوبصورت خواب دے کر جاتا، کچھ میری تعریف کرتا، کچھ میرے لیے اچھی باتیں کرتا، لیکن اس نے کہا بھی تو صرف یہی کہ مجھے امید ہے کہ تم میری غیر موجودگی میں بھی اسی طرح میرے گھر والوں کا خیال رکھو گی۔ میں ہر اماں کو جو پیسے بھیجتا ہوں ان میں تمہارے خرچ کے لیے بھی کچھ پیسے بھیجوں گا، وہ تم اماں سے لے لیا کرنا۔ گویا 4 پیسے ہی اس کی ذات کا بدلتے اور روٹی پانی اور کپڑا پورا ہو جانا ہی میری زندگی کا مقصد تھا۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا اور وہ چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا فون آ جاتا۔ میرے پاس تو کوئی فون تھا ہی نہیں۔ اس کی ماں کے پاس موجود فون پر وہ مجھے بلا کر 1-2 منٹ کے لیے میرا حال چال پوچھتا، اور اس کی ماں کی موجودگی میں ظاہر ہے میں کیا بات کر سکتی تھی؟ سب اچھا کی رپورٹ دے کر میں خاموش ہو جاتی۔ اس دوران بھی اس کی ماں سخت نظروں سے مجھے گھورتی رہتی، گویا تنبیہ کر رہی ہو کہ میں کوئی اور ادھر ادھر کی بات نہ کروں۔ وہ ایک نہایت سخت گیر، خود غرض اور چالاک عورت تھی۔ میں نے بہت جلد بھانپ لیا کہ اپنے بیٹے کی کمائی پر اس کا بہت سخت کنٹرول تھا۔ عارف جو پیسے بھی گھر میں بھیجتا وہ سب اس کے کنٹرول میں رہتے، اور وہ دھڑا دھڑ اپنی بیٹیوں کے لیے شاپنگ کر کے ان کا جہیز بنا رہی تھی۔ مجھے چند روپے تو وہ ضرور دے دیتی، لیکن ان کا بھی مسلسل حساب کتاب کرتی رہتی، اور میرے خرچ اخراجات تھے ہی کیا۔ کچھ ہفتے سکون سے نکلے۔ میں صبح سویرے اٹھ کر گھر کے کاموں میں لگ جاتی اور رات گئے تک یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ رات کو تھک ہار کر سوتی تو کوئی سوچ بھی دماغ میں نہ ہوتی، اور پھر میں صبح کی خبر لاتی۔ شاید زندگی اسی طرح گزر جاتی، لیکن رفتہ رفتہ میں نے ایک خاص بات محسوس کی۔ میرا چھوٹا دیور جو عارف اور 2 بہنوں سے بھی چھوٹا تھا، اگرچہ عمر میں یہ سب بہن بھائی مجھ سے بڑے تھے، لیکن وہ مجھے بھابھی کہہ کر ہی مخاطب کرتا تھا۔ اس کا نام ناصر تھا۔ پہل تو ناصر مجھے کچھ خاص مخاطب نہ کرتا تھا۔ میں نے بھی نوٹ کیا تھا کہ اس کی کمپنی بھی کچھ اچھی نہ تھی، کوئی کام کاج تو کرتا نہیں تھا، سارا دن آوارہ دوستوں میں پھرتا۔ ماں اور باپ بھی اکثر اسے لان تان کرتے پائے جاتے۔ بھائی کے بھیجے گئے پیسوں پر یہ سبھی بہن بھائی اپنا پورا حق سمجھتے تھے۔ ماں سے لڑ جھگڑ کر وہ بھی پیسے لے جاتا اور کھلے ہاتھ سے خرچ کرتا۔ کچھ دن سے اس نے اپنا زیادہ وقت گھر میں گزارنا شروع کر دیا۔ ادھر ادھر چلتے پھرتے مجھے اکثر احساس ہوتا کہ اس کی نظریں مجھ پر ہوتی۔ میں اپنے آپ کو لپاٹ کر دائیں بائیں ہو جاتی، خود کو انجان اور مصروف ظاہر کرتی، لیکن دل ہی دل میں پریشان ہو جاتی۔ گھر میں ہر وقت اتنے لوگوں کی موجودگی میں وہ مجھے کچھ خاص تو نہ کہہ سکتا، لیکن اس کی نظریں مجھ پر گڑی رہتی۔ ایک روز جب میں باتھ روم سے نہا کر نکلی، گیلے کپڑے میرے بدن سے چپک رہے تھے، سر پر تولیہ بندھا تھا۔ میں نے دیکھا وہ میرے بیڈ روم میں کھڑا تھا۔ ایک دم اسے اپنے سامنے پا کر میں گڑبڑا گئی۔ جلدی سے بیڈ پہ پڑا دوپٹہ اٹھا کر اپنے اوپر لیا اور سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ بھابھی، میرا موبائل نہیں مل رہا، آپ نے کہیں دیکھا؟ نہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ اور تمہارا موبائل میرے کمرے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ادھر ادھر سب جگہ دیکھ لیا ہے، پھر میں نے سوچا آپ کا کمرہ بھی دیکھ لوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا، لیکن جاتے جاتے بھی اس کی نظریں میرے بدن کا طواف کر رہی تھیں، اور اس چیز نے مجھے اندر سے سہما کے رکھ دیا۔ اب اکثر یہ ہوتا کہ میں کچن میں کام کر رہی ہوتی، وہ عین میرے پیچھے آ کھڑا ہوتا، جو ہی میں مڑتی تو اس سے ٹکرا جاتی، جس پر وہ بکھلانے کی ایکٹنگ کر کر کہتا کہ میں تو اندر آ رہا تھا، آپ کو دیکھا ہی نہیں۔ لیکن جب ایسا بار بار ہونے لگا تو میں سمجھ گئی کہ اس کی نیت میں کچھ فتور ہے۔ میں بے حد پریشان رہنے لگی، کچھ سمجھ میں نہ آتا۔ شوہر دور تھا، کس سے کہتی؟ ساس سے مجھے کچھ خاص اچھی امید نہ تھی۔ رات کو میں اپنا کمرہ اندر سے بند کر کے سونے لگی۔
لیکن ظاہر ہے کہ سارا دن مجھے گھر کے کام کرنا ہوتا تھا۔ میری ساس تو اپنے کمرے میں پڑی رہتی، اس کی بیٹیاں یا تو سہیلیوں کی طرف نکل جاتی یا ماں کے کمرے میں بیٹھی گپ شپ کرتی رہتی۔ سسر بوڑھے تھے، انہیں اپنے کام سے کام تھا، اکثر اپنے کمرے میں ہی پائے جاتے تھے۔ ایسے میں دن بھر کئی دفعہ میرے دیور کو موقع ملتا اور وہ میرے دائیں بائیں منڈلاتا رہتا۔ ایک روز تو حد ہی ہو گئی، جب میں باورچی خانے میں کام کر رہی تھی، اس نے اندر آ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا بھابھی آپ کے ہاتھ کتنے خوبصورت اور ملائم ہیں۔ میں نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم ناصر؟ لیکن وہ ڈٹائی سے بولا، بھابھی یہ خوبصورت ہاتھ اس طرح کے کام کرنے کے لیے بنے ہیں؟ بھائی کو تو آپ کی کوئی قدر ہی نہیں، نہ ہی انہوں نے مڑ کر کبھی آپ کا حال چال پوچھا۔ لیکن مجھے آپ کی حالت دیکھ کر بہت ترس آتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اس اداس زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں۔ میں سہم کر پیچھے دیوار سے جا لگی۔ دیکھو، نہ صرف میں تمہاری بھابھی ہوں، تمہارے بھائی کی بیوی بھی ہوں۔ تمہیں مجھ سے اس طرح کی باتیں کرنا زیب نہیں دیتا، اور میں اپنے حال میں بہت خوش ہوں۔ کیا میں نے کسی قسم کا کوئی گلہ شکوہ کیا ہے جو تم مجھے دلاسا دینے آ گئے؟ آئندہ اگر تم نے اس طرح کی حرکت کی تو میں گھر والوں سے شکایت کروں گی۔ کچن کے باہر آہٹ سنائی دی اور اچانک میری ساس اندر داخل ہوئی۔ بیٹے کو اندر کھڑا دیکھ کر اور میری پریشان صورت دیکھ کر وہ تھوڑی سی چونک گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے سخت آواز میں بیٹے سے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں تو یہاں پانی کا گلاس لینے آیا تھا، لیکن بھابھی صاحبہ کے تو مزاج ہی نہیں ملتے۔ کہنے لگی خود دیکھ لو، مجھے نہیں معلوم گلاس کہاں پڑا ہے۔ میں اتنا سفید جھوٹ سن کر حیران رہ گئی۔ میری ساس نے سخت نظروں سے مجھے دیکھا۔ کیا سن رہی ہوں میں؟ تیرا مزاج اتنا بگڑ گیا ہے؟ سمجھتی کیا ہے خود کو بے شرم؟ اچھی روٹی کھانے کو کیا مل گئی؟ تیرے دماغ پہ غرور چڑھ گیا ہے؟ خبردار جو آج کے بعد گھر کے کسی فرد کے سامنے زبان چلائی ہو۔ عارف یہاں موجود نہیں، لیکن اس کی ماں یہاں موجود ہے جو تیرا دماغ درست کر کے رکھ سکتی ہے۔ کھا پی رہی ہے، عیش کر رہی ہے۔ تیرے کنگلے تایا تائی نے تو دوبارہ مڑ کر تجھے پوچھا بھی نہیں، پھر بھی تجھے اپنے سسرالی خاندان کی قدر نہیں، نہ قدری نہ شکری عورت۔ اس نے ایک ہی سانس میں مجھے جی بھر کر برا بھلا کہا۔ میں تو اپنی صفائی میں کچھ بھی نہ کہہ سکی، یہ بھی نہ کہہ سکی کہ تیرا بیٹا جھوٹ بول رہا ہے۔ ناصر مجھے تیکھی نظروں سے دیکھتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس کی ماں کو اپنے بیٹوں کی بد کرداریوں کا اندازہ تو تھا ہی۔ مجھے ڈانٹنے ڈپٹنے کے باوجود اس نے بیٹے پر کڑی نظر رکھنی شروع کر دی۔ لیکن ناصر بھی ماں کی نظروں سے بچ بچا کر 2 ہی روز بعد پھر برآمدے میں میرے پیچھے آ کھڑا ہوا، جہاں میں گھر بھر کے کپڑوں کا ڈھیر استری کر رہی تھی۔ دیکھو زینب، میں تم سے صاف بات کرنے لگا ہوں۔ اب بھابھی کا تکلف چھوڑ کر اس نے سیدھا ہی میرا نام لیا۔ اگر تم میرا ساتھ دو گی تو کسی کو کچھ معلوم بھی نہیں ہوگا اور تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ یقین مانو، میں تمہیں وہ دلی خوشی اور سکون دے سکتا ہوں جس کا تم عارف بھائی سے تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میرا دل پتے کی طرح کانپنے لگا۔ میں نے کہا خدا کے لیے بھائی، میرا پیچھا چھوڑ دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اپنے بھائی اور اپنے خاندان کی ہی عزت کا کچھ خیال کر لو۔ خاندان کی عزت کا ہی تو خیال کر رہا ہوں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں جن شوہروں کی بیویاں 2 سال تک شوہروں کی شکل کو ترستی ہیں، وہ ادھر ادھر منہ مار کر اپنی جسمانی تسکین حاصل کرتی ہیں، بجائے اس کے کہ تم گھر سے نکلو اور طرح طرح کے غلط لوگوں کے ہاتھوں میں جاؤ۔ میں تو اس گھر کا اپنا ہوں۔ اس قدر گھٹیا بات سن کر مجھے اس سے گھن آنے لگی۔ میں نے استری بند کی اور سب کام چھوڑ کر اندر اپنی ساس کے پاس جا بیٹھی۔ اوپر رہنے والی کرایہ دار کی خاتون بھی میری ساس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، آؤ بیٹی، تمہیں تو کبھی یہاں بیٹھے دیکھا ہی نہیں، دن بھر کاموں میں ہی لگی رہتی ہو۔ میری ساس کو اس کی بات بری لگی، جھٹ سے کہنے لگی، کام ہوتے ہی کیا ہے ہمارے گھر میں؟ ہر بندہ تو اپنا اپنا کام خود کر لیتا ہے، تھوڑا بہت باورچی خانے کا کام کر لیتی ہے۔ ظاہر ہے ابھی نہ کوئی بال نہ بچہ نہ کوئی اور کام، وقت گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ ویسے بھی اس نے تو ساری عمر تایا تائی کی چاکری کر کے گزارا کیا ہے، وہاں سے تو 1000 گنا اچھے حالات میں یہاں رہ رہی ہے۔ یہ منہ توڑ جواب سن کر ہمسائی تو خاموشی سے اڑ گئی اور ساس نے میری شامت بلا لی۔ تو کیا محلے بھر میں ہمارے ظلم اور اپنی مسکینی کی داستانیں سناتی پھرتی ہے؟ میں نے کہا، اماں میں تو نہ کبھی گھر سے باہر گئی ہوں اور نہ ہی میں نے کبھی کسی سے بات کی ہے، یہ ہمسائی تو خود ہی اپنے سے بات کرتی ہے۔ ہاں سب معلوم ہے مجھے، تو جیسی چلتر عورتوں کے ڈرامے، جب بھی باہر سے کسی کو آتے جاتے دیکھا تو تھکی ہوئی شکل لے کر سامنے آ بیٹھتی ہے۔ خیر، اس عورت سے بحث کرنا تو میرے لیے ممکن نہ تھا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور سوچنے لگی، یا اللہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں، تو ہی میری عزت کی حفاظت کرنے والا ہے، میں آخر کس کو جا کر بتاؤں؟ پھر میں نے ایک فیصلہ کیا۔ میں نے سوچا کہ کچھ بھی ہو مجھے اپنے ساس سسر کو اس معاملے کے بارے میں بتانا پڑے گا، ورنہ اگر بات بگڑ گئی تو الزام مجھ ہی پر آئے گا۔ میرے ساس اور سسر کمرے میں اکیلے بیٹھے تھے۔ میں وہاں جا پہنچی اور انہیں سارا ماجرا کہہ سنایا۔ میں نے رو رو کر اپنی تکلیف بیان کی اور یہ کہا کہ میں قطعاً بھی جھوٹ نہیں بول رہی، اب وہی میرے محافظ اور بڑے ہیں،
اس لیے میں اپنی مشکل انہی کو سنا سکتی ہوں۔ میرے سسر تو میری بات سن کر ششدر رہ گئے، لیکن ساس غصے سے بھڑک اٹھی۔ سب جانتی ہوں میں تجھ جیسی چال باز عورتوں کے ڈرامے، اب تو اس قسم کی باتیں کر کے میرے بیٹے کو بھڑکائے گی، اور تو چاہتی ہے کہ وہ تجھے اپنے ساتھ لے جائے یا علیحدہ گھر لے کر دے، تاکہ تو اپنے بہن بھائیوں سے دور ہو جائے، تاکہ تو اس کی کمائی کو اپنے کنگلے میکے والوں پر لوٹا سکے۔ میرے نیک اور معصوم بیٹے پر ایسا الزام لگاتے تجھے شرم نہ آئی؟ وہ اٹھی اور میری کمر پر 2 ہتھڑ مارنا شروع کر دیا۔ میں تو اس افتاد پر ہکا بکا رہ گئی اور روتی ہوئے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ رات میں اپنی آوارہ گردیوں سے فارغ ہو کر جب ناصر گھر آیا تو ماں باپ اسے اپنے کمرے میں لے گئے۔ نہ جانے کیا باتیں ہوتی رہیں، لیکن اس روز کے بعد اس نے میری طرف دیکھنا اور میری ارد گرد منڈلانا بہت کم کر دیا۔ جب بھی آمنا سامنا ہوتا وہ ایک گہری اور نفرت بھری نظر مجھ پر ڈالتا اور باہر نکل جاتا۔ میں بھی دلی دل میں خدا کا شکر ادا کرنے لگی کہ اس کو کم از کم اپنے ماں باپ سے شرمندگی محسوس ہوئی اور اس نے میری جان چھوڑ دی۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ میرے شوہر اس بار جب پاکستان آئیں گے تو میں ان سے اس بات کا ذکر ضرور کروں گی، کم از کم میری عزت کے معاملے میں تو وہ ضروری میرا ساتھ دیں گے۔ لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک رات میں تھکی ہاری اپنے کمرے میں آئی۔ اب میرا دل چونکہ کچھ مطمئن تھا، اس لیے میں تھوڑی لاپرواہ ہو گئی اور کمرہ کھلا چھوڑ کر ہی بستر پر گری اور سو گئی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا، ایک دم ایک انجانے سے احساس سے میری آنکھ کھلی اور میرا دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ کمرے میں گھوپ اندھیرا تھا اور کوئی انجانا ہاتھ تیزی سے میرے بدن پر پھیر رہا تھا۔ میں جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کون ہے؟ لرزتی ہوئی آواز میرے منہ سے نکلی۔ خاموش دبی دبی سی آواز میں ناصر پھنکارا۔ میرا بدن سن ہو گیا، دماغ میں جیسے طوفان برپا ہو گیا۔ میں نے اسے زور سے دھکا دیا، اندھیرے میں جانے وہ کہاں جا کر گرا۔ دوبارہ اٹھ کر مجھ پر جھپٹا اور میرے بال اپنی مٹھی میں پکڑ لیے۔ دیکھو، خاموشی سے میرا ساتھ دو گی تو کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، ورنہ میں تمہیں ایسا بدنام کروں گا کہ کہیں منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہو گی اور گھر والے بھی تمہیں دھکے دے کر یہاں سے باہر نکال دیں گے۔ بولنے کے ساتھ ساتھ وہ میرے جسم کو نوچنے میں بھی مشغول تھا۔ میری سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ چھینا جھپٹی میں میری قمیض کندھے سے لے کر پیٹ تک پھٹ گئی تھی۔ یکدم جانے کیا ہوا، میرے منہ سے زور کی چیخ نکلی۔ میں نے اسے دھکیلا اور پھر مسلسل چیخنے لگی۔ گھر بھر میں جیسے کوہرام سمجھ گیا۔ سب اپنے اپنے کمروں سے نکل آئے۔ باہر سے میرے کمرے کا دروازہ پیٹا جانے لگا۔ ناصر بھی ششدر رہ گیا کہ اب وہ کیا کرے، لیکن وہ انتہائی شاطر ماں کا شاطر بیٹا تھا۔ جلدی سے آگے بڑھا اور دروازے کی کنڈی کھول دی۔ میری ساس نے اندر گھس کر فوراً کمرے کی بتی جلائی۔ میری دگرگوں حالت دیکھ کر وہ اپنا سینہ پیٹنے لگی۔ پیچھے ہی میرے سسر اور اب میری نندیں بھی آ کھڑی ہوئی تھیں۔ ارے میں لٹ گئی، یہ کیا ہو رہا ہے میری نظروں کے سامنے؟ میری ساس نے بین ڈالنا شروع کر دیا۔ بے غیرت، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ میری ساس نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ اماں، میں تو یہاں پانی پینے کولر کے پاس آیا تھا۔ اچانک بھابھی کمرے سے نکلی، مجھے کالر سے پکڑا اور اپنے کمرے کی طرف لے گئی۔ کہنے لگی مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کمرے میں آتے ہی میرے سینے سے آ لگی اور کہنے لگی، دیکھو تمہارا بھائی تو 4 پیسے دے کر سمجھتا ہے کہ میری ہر ضرورت پوری ہو گئی، لیکن میں اپنی اس جوانی کو لے کر کہاں جاؤں؟ ایک تم ہی نظر آتے ہو جو میری ضرورت پوری کر سکتے ہو۔ میں نے اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ عورت تو سمجھنے پر تیار ہی نہیں۔ مجھے تو یوں لگا جس طرح مجھ پر ایک پہاڑ آ گرا ہو۔ دہشت سے میری زبان بند ہو گئی۔ اسی دوران اونچی اونچی آوازیں سن کر اوپر والی کرایہ دار خاتون بھی نیچے اتر آئی۔ ارے بہن، کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ میری حالت دیکھ کر اس کی بھی زبان بند ہو گئی۔ شاید ماجرا کچھ اس کی سمجھ میں آ گیا، لیکن میری ساس نے ایک دم سے پلٹا کھایا۔ ارے کیا پوچھتی ہو؟ یہ دیکھو کیا زمانہ آ گیا۔ شوہر پردیس میں اس کے لیے کمائی کرنے کے لیے دھکے کھاتا پھر رہا ہے اور یہ ہرافہ یہاں بھائیوں جیسے دیور پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ نہیں، میں چلا اٹھی، ایسا نہیں ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں تو اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ ناصر میرے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے مجھ پر زبردستی کرنے کی کوشش کی، اور میرے چیخنے پر آپ سب یہاں آ گئے۔ خدا کے لیے مجھ پر ایسا الزام نہ لگائیں۔ لیکن میری ساس نے مجھے برا بھلا کہنا جاری رکھا۔ ناصر بھی ماں کی شے پا کر تنتناتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرے سسر بالکل خاموش نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سب لوگ معاملے کو پوری طرح سمجھ چکے تھے، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میری ساس کے ہوتے ہوئے مجھ مظلوم کے لیے آواز اٹھاتا یا پھر کوئی حق کی بات کرتا۔ میں سسکیاں بھرتی خود کو اپنے دوپٹے میں ڈھانپنے کی کوشش کرتی کمرے کے اندر آ گئی۔ ہمسائی خاتون بھی خاموشی سے زبان دانتوں میں دبائے اپنے پورشن میں چلی گئی۔ دیر تک میری ساس کے واویلا ڈالنے کی آوازیں آتی رہیں۔ پتہ نہیں اس نے اپنے بیٹے کو کیا کچھ کہا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ یکدم ناصر آندھی طوفان کی طرح دوبارہ میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ غصے اور تیش سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ایک تو اسے اپنے مقصد میں ناکامی ہوئی، دوسرا گھر والوں کی نظروں میں وہ برا بن گیا۔
وہ اچھی طرح اندر سے سمجھ گیا تھا کہ گھر والے سب سمجھ چکے ہیں۔ اس نے پستول میری طرف کرتے ہوئے گرج کر کہا، بے غیرت عورت، تو میرے بھائی کی عزت کی جانے کہاں کہاں دھجیاں اڑائے گی؟ میں تو تجھے آج یہیں پر ختم کر دوں گا۔ تجھ جیسی ناپاک عورت کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ اپنی جان کو خطرے میں دیکھ کر میرے سارے حواس بیدار ہو گئے۔ میں بھاگ کر اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے پستول والے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ خدا کے لیے ناصر، خدا کے لیے مجھ پہ ترس کھاؤ۔ میرا کوئی نہیں، ماں باپ نہیں، شوہر بھی دور ہے۔ تم میرے بھائیوں جیسے ہو، تم کیوں میری جان لینے پر تلے ہو؟ میں اس کا پستول والا ہاتھ دبوچے چیخنے لگی۔ گھر والے بھی ہمارے کمرے کی طرف دوڑے۔ ناصر پستول چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ اسی دوران جانے کیا ہوا، پستول کا رخ ناصر کی طرف ہوا اور پستول کا ٹریگر دب گیا۔ زوردار دھماکے کی آواز آئی اور گولی ناصر کے سینے میں جا لگی۔ وہ وہیں پیچھے کو جا گرا اور ساکت ہو گیا۔ گھر والے جب اندر داخل ہوئے تو فرش پر خون ہی خون تھا اور میں دہشت زدہ ایک طرف کو کھڑی تھی۔ پستول اب بھی ناصر کے ہاتھ میں دبا تھا۔ گولی کی آواز سن کر اوپر والے ہمسائے ہی نہیں، ارد گرد کے ہمسایوں نے بھی ہمارا دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ میری ساس نے پہلے تو لپک کر اپنے زخمی بیٹے کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اسے اندازہ ہو گیا کہ اب اس کا بیٹا دنیا میں نہیں رہا۔ پل کی پل میں اس عورت نے ایسا واویلا شروع کیا کہ میری تو زبان ہی بند ہو گئی۔ اونچی آواز میں اس نے مجھے بدچلن بدکار کہنا شروع کیا اور محلے بھر کے لوگوں کے سامنے مجھے قاتلہ بنا دیا۔ محلے میں سے ہی شاید کسی نے پولیس کو فون کر دیا۔ چند لمحوں میں پولیس والے گھر میں موجود تھے۔ میری ساس اونچی آواز میں بین کر رہی تھی اور مسلسل یہ دعائی دے رہی تھی کہ اس ڈائن نے میرے جوان بیٹے کو مار دیا۔ میں بھی رو رو کر ایک ایک کے پاؤں پکڑ رہی تھی، کبھی اپنے سسر کے پاؤں پکڑتی، کبھی اوپر والی کرایہ دارنی کے آگے دامن پھیلاتی کہ کوئی تو میرا ساتھ دے، لیکن سب نے آنکھیں بند کر لی۔ بھلا ایک یتیم و یسیر اور بے بس لڑکی کے لیے کوئی اپنے آپ کو کسی مشکل میں کیوں پھنساتا؟ پولیس والوں نے مجھے گرفتار کیا اور تھانے لے چلے۔ اگرچہ جائے وقوع کو دیکھ کر بھی صاف پتہ چل رہا تھا پستول میرے دیور کے ہاتھ میں تھا اور میری صورتحال بھی پوری گواہی دے رہی تھی، لیکن میرے سسرال والوں نے پولیس کی مٹھی اس طرح گرم کی کہ انہوں نے کیس کو مکمل طور پر میرے خلاف بنا دیا۔ میرا شوہر بھی خبر ملتے ہی پاکستان آ گیا۔ ایک بار تھانے میں مجھ سے ملنے بھی آیا۔ میں نے اسے رو رو کر اپنی پاک دامنی کی صفائی دی، اسے خدا اور رسول کے واسطے دیے، لیکن وہ تو جیسے ایک پتھر کا بت بن کر آیا تھا۔ اس کی ماں، بہن، بھائیوں نے اسے میرے خلاف اس طرح بھڑکا دیا تھا کہ اسے میری صورت سے بھی نفرت ہو رہی تھی۔ یہاں تک کہ اوپر والی کرایہ دارنی نے بھی میرے حق میں گواہی دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے بھی اسے وہی کہانی سنا دی جو میری ساس نے اسے پٹی پڑھائی تھی۔ ظاہر ہے مجھ سے اسے کون سا مفاد تھا، میں اسے کیا دے سکتی تھی۔ اور میرے شوہر کو جب گھر والوں کے ساتھ ساتھ محلے والوں سے بھی میری بد کرداری کے بارے میں سننے کو ملا تو ظاہر ہے اس نے بھی میرا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ چند دن تک مقدمہ چلا اور پھر مجھے سزا دے کر جیل کی کوٹھری میں پھینک دیا گیا۔ میرا کون تھا جو میرے پیچھے آتا؟ جیل میں عادی مجرم عورتوں کے ساتھ رہنا میرے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ یہ عورتیں جتنی بد کردار تھیں اتنی ہی بد زبان بھی تھیں۔ گندے مذاق کرنا، دن بھر ہنسی مذاق کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ کرنا، یہاں تک کہ ہاتھا پائی کرنا ان کا معمول تھا۔ میری سمجھ میں نہ آتا کہ میں اس جنگل جیسے ماحول میں کیسے رہ سکوں گی۔ اپنے آنسوؤں کو پیتی میں دن رات کاٹنے لگی۔ رات بھر اپنے اللہ سے مخاطب رہتی اور کہتی، یا اللہ، میں کس عذاب میں گرفتار ہو گئی ہوں، کون مجھے اس مصیبت سے نکالے گا؟ انہی قیدی عورتوں میں ایک ان کی انچارج بھی تھی جو خود بھی کسی کیس میں اندر آئی تھی۔ وہ ایک بڑی دبنگ عورت تھی۔ ساری قیدی عورتیں اس سے ڈرتی تھیں اور وہ سارا دن ان پر حکم چلاتی رہتی۔ نہ جانے کیوں میرے لیے اس کے اندر ایک نرم گوشہ پیدا ہو گیا۔ شاید میری خاموشی اور پتلی حالت دیکھ کر اس کے اندر رحم کا جذبہ پیدا ہوا۔ وہ اکثر مجھے اپنے پاس بلا لیتی اور مجھے اپنی خدمت کرنے کو کہتی۔ میں خاموشی سے اس کے ہاتھ پاؤں دباتی رہتی۔ اس نے مجھ سے میری کہانی جاننے کی کوشش کی تو میں نے بلا کم و کاست اسے ساری بات سنا ڈالی۔ میرا دل تو بھرا پڑا تھا۔ جب کوئی سننے والا ملا تو میں نے رو رو کر اسے ساری داستانی بتا دی۔ وہ میری بات سن کر سر ہلاتی رہی۔ ہاں، میں سمجھ گئی، یہ دنیا ایسی ہی ہے لڑکی، یہ کمزوروں کو دباتی ہے، ہم جیسوں کے آگے لوگ جھک جاتے ہیں۔ اگر تو خود مضبوط ہوتی تو کوئی تجھے دبا نہ سکتا۔ میں بھی ایک کمزور عورت تھی، میرے شوہر کی بہت بڑی جائیداد تھی۔ اچانک جب میرے شوہر کا انتقال ہوا تو اس کے خاندان والوں نے جائیداد پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ میں اپنے بیٹے کے حق کے لیے کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے مجھ پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے، لیکن میں ان کے خلاف لڑتی رہی۔ میرا ایک نوجوان بھائی بھی میرے حق کے لیے میرے ساتھ کھڑا رہا۔ میں نے اپنے بیٹے کو بیرون ملک بھجوا دیا اور مقدمہ بازی کرتی رہی۔ ظالم خاندان والوں نے میرا پیچھا نہ چھوڑا اور آئے دن میری زمینوں پر حملہ کرتے رہے۔ اسی دوران ایک روز جب بہت سے لوگ ہماری فصلوں کو آگ لگانے کے لیے آئے تو میں ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ لڑائی جھگڑا ہوا۔ اسی دوران میرے ہاتھ سے گولی چل گئی اور ان کا ایک شخص مارا گیا۔ اسی جرم کی پاداش میں جیل کاٹ رہی ہوں۔
اب تو میری سزا ختم ہونے والی ہے اور میں اس دن کا انتظار کر رہی ہوں جب میں باہر نکل کر اپنے بیٹے سے ملوں گی۔ میرا بھائی مسلسل مجھ سے ملنے جیل آتا رہتا ہے اور وہ میرے بیٹے سے بھی رابطے میں ہے۔ میں نے زندگی کی مشکلات کے آگے ہار نہیں مانی اور نہ ہی کبھی مانوں گی، اور تمہیں بھی یہی نصیحت کرتی ہوں کہ اپنی زندگی کو خود گزارنے کی کوشش کرو، دوسروں کا سہارا مت ڈھونڈو اور نہ ہی دوسروں کو اجازت دو کہ وہ تم پہ ظلم کر سکیں۔ اس کی باتوں نے میرے دل پر بہت اثر کیا، لیکن میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ وہ ظالم جس کا ہاتھ پکڑ کر میں اس گھر میں آئی تھی، اس نے تو پلٹ کر بھی نہ پوچھا، بلکہ مقدمہ چلنے کے دوران ہی ایک روز طلاق نامے کا لفافہ مجھے بھیج دیا۔ خدا جانے اتنا ظلم کرنے کے بعد ان لوگوں کا کیا حال تھا، لیکن میری تو زندگی تباہ ہو ہی چکی تھی۔ اگر اس جیل خانے سے نکل بھی جاتی تو باہر نکل کر بھی میرا کیا مقدر تھا؟ مجھے کہاں جانا تھا؟ کچھ صورت نظر نہ آتی تھی۔ خیر کچھ ماہ گزرے، قیدی انچارج خاتون کا دل میرے ساتھ بہت زیادہ لگ گیا تھا، وہ ہر وقت مجھے اپنے ساتھ ساتھ رکھتی، دوسری قیدی عورتوں کو بھی میرے ساتھ ہنسی ٹھٹول نہ کرنے دیتی۔ اور ایک روز اس نے مجھ سے عجیب سی بات کی، سنو زینب، میرے دل میں ایک خیال آیا ہے، شاید خدا نے یہ خیال میرے دل میں ڈالا ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے بھائی سے شادی کر لو۔ میرا بھائی ایک بہت شریف نوجوان ہے، اس نے ہر طرح کے حالات میں میرا اور میرے بچے کا بہت ساتھ دیا ہے، اب میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزارے، وہ خود بھی گزارے لائق جائیداد کا مالک ہے۔ میں نئے سرے سے تمہارا مقدمہ شروع کرواؤں گی اور تمہارا یہ جھوٹا مقدمہ بہت جلد خارج ہو جائے گا۔ میں تو اس کی بات سن کر دنگ رہ گئی، شاید اللہ تعالیٰ کو میری حالت پر ترس آ گیا تھا، یا میری دل میں مانگی جانے والی خاموش دعائیں رنگ لے آئی تھیں۔ اس خاتون نے جس کا نام عالیہ تھا واقعی اپنا وعدہ نبھایا، اس نے میرا مقدمہ نئے سرے سے شروع کروایا۔ مقدمے کے دوران جب گواہوں کی باری آئی تو میں حیران ہو گئی، گواہوں کے کٹہرے میں میری ساس کی وہ کرایہ دار خاتون کھڑی تھی جس نے میرے حق میں گواہی دینے سے انکار کیا تھا۔ عالیہ کے وکیل نے اس خاتون کو ڈھونڈ نکالا تھا، وہ رو رو کر جج کو میری پاک دامنی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران تھی، آخر یہ کایا پلٹ کیسے ہوئی اور آج اس میں اتنی ہمت کیسے پیدا ہوئی کہ وہ میرے حق میں گواہی دینے کے لیے کورٹ میں کھڑی ہو گئی۔ اس نے عالیہ کو بتایا کہ جب مجھے پولیس گرفتار کر کے لے گئی، چند ہی دنوں کے بعد اس کے نوجوان بیٹے کو کینسر ہو گیا۔ ابھی وہ اس بیٹے کے علاج کے لیے ماری ماری پھر رہی تھی کہ ایک روز محلے کے ایک اوبوش نوجوان نے اس کے گھر میں گھس کر اس کی اکلوتی بیٹی کی عزت لوٹ لی، اور رو رو کر وہ پورے محلے کو دعائیاں دیتی رہی کہ اس کی بے قصور بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ لیکن اس لڑکے کے گھر والے بہت بااثر لوگ تھے، کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ تب اسے یاد آیا کہ کس طرح اس نے ایک مظلوم بے کس یتیم لڑکی کے خلاف گواہی دے کر اس کا گھر برباد کیا تھا۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، اور جب اس کا غضب جوش میں آئے تو پھر انسان کا کچھ نہیں بچتا، لیکن انسان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ اس کا بیٹا جوانی میں مر گیا تھا، بیٹی بھری جوانی میں بدنامی کا داغ لگوا کر چارپائی سے جا لگی تھی، اور میری ساس نے بھی حالات خراب ہوتے دیکھ کر اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ میرے وکیل نے بڑی کوششوں سے اسے ایک کچی آبادی میں جا ڈھونڈا تھا۔ اسی سے معلوم ہوا کہ میرے شوہر نے میرے بعد پھر سے ایک شادی کی، لیکن وہ نئی عورت تو ایسی چلاک نکلی کہ گھر سے مال و دولت سمیٹ کر کسی آشنا کے ساتھ نکل گئی۔ اسی غم میں اس پر فالج کا اٹیک ہوا اور وہ چارپائی پر پڑ گیا۔ خود غرض بہن بھائیوں نے اس سے منہ موڑ لیا، دن بھر چارپائی پر پڑا رہتا اور بکتا جھکتا رہتا، لیکن ماں کے سوا اس کی حالت دیکھنے والا کوئی نہ تھا۔ اسی سے سنا کہ میرے سسر اکثر یہ کہتے کہ اس یتیم کی بد دعا نے اس گھر کو برباد کر دیا، تم لوگوں نے جانتے بوجھتے اس پہ الزام لگایا، اور خدا ہم سے اس کا بدلہ لے رہا ہے۔ کمانے والا بستر پر پڑ گیا تو حالات اس قدر خراب ہوئے کہ اب تو میری ساس فقیروں والی حالت میں رہتی تھی، اس کا سارا غرور اور تنتنا ختم ہو چکا تھا۔ خیر مجھے اس سے کیا، میں تو اب بھی کسی کو بد دعا نہ دیتی تھی، شاید میری قسمت میں ہی یہ سب لکھا تھا، لیکن مجھے یہ سب جان کر دکھ نہیں ہوا۔ خدا کا اپنا ایک انصاف کا نظام ہے، اور جب وہ حرکت میں آتا ہے تو پھر کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ عالیہ کی سزا تو پہلے ہی ختم ہونے کے قریب تھی، اس کی اور اس کے بھائی کی کوششوں سے میرا کیس بھی ختم ہو گیا اور مجھے رہائی مل گئی۔ عالیہ بڑی محبت اور عزت کے ساتھ مجھے اپنے گھر لے گئی اور مجھے اپنے بھائی کی دلہن بنا دیا۔ میرا شوہر اور اس کا بھائی علی بہت نیک دل اور حساس انسان ثابت ہوا۔ خدا نے مجھے اوپر تلے 4 بچوں سے نوازا۔ آج بھی جب کبھی بیٹھ کر اپنی پچھلی زندگی کے متعلق سوچتی ہوں تو یقین نہیں آتا کہ ایسی کایا پلٹ بھی ہو سکتی ہے، اور پھر اپنے خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا اور مجھے میرے صبر کا اتنا میٹھا